سورہ الاعراف تعارف. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، یہ سورت مکیہ ہے. اس پوری سورت کا مرکزی خیال، پوری سورت کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو نبی کے ساتھ جوڑ لو. پوری سورت کو اگر ایک جملے میں بولنا چاہوں تو اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں سب کچھ ملے گا نبی کے صدقے ملے گا، نبی کے ساتھ لگنے سے ملے گا، نبی کی تعلیمات میں عمل کرنے سے ملے گا، نبی کے ساتھ لگ. سورہ اعراف جو ہے اس پوری سورت کا خلاصہ آبشار کی طرح اس کے مضمون چلتے ہیں، دریا کی روانی کی طرح اس کے اندر روانی ہے، سمندر کے پھیلاؤ کی طرح اس میں وسعت ہے، گلاب کے پھولوں کی طرح اس کے اندر نزہت ہے، شبنم کی طرح اس کے اندر تازگی ہے. اور کیا بتاؤں میں آپ کو کہ پھول کی پتی کی طرح اس میں نزاکتیں ہیں، لیکن سورج کی اجالے کی طرح اس میں حقیقتیں ہیں. بہت پیاری صورت ہے، بہت عظیم الشان صورت ہے. اور غیر لوگوں نے جو حضور کو تانے دیے یا انبیاء پر جو اعتراضات ہوئے تو پچھلے انبیاء کا ذکر کیا، پچھلے انبیاء کی باتیں کی، ان کے قوموں کے حالات بیان کی، کس طرح ان قوموں نے جھٹلایا تو پھر ان کے ساتھ کیا انجام ہوا. الغرض کے پوری توجہ رسالت مآب کی طرف متوجہ ہوئی. سورت چونکہ مکہ میں نازل ہوئی، پچھلی صورتوں میں رسالت کے ساتھ ساتھ توحید کا بھی بیان تھا، پچھلی صورتوں میں رسالت کے ساتھ ساتھ قیامت کے حوالے سے بھی گفتگو تھی، لیکن اس صورت میں زیادہ تر توجہ، پوری صورت کا جو مرکزی خیال ہے وہ انبیاء کی تعظیم ہے، اور خصوصاً جان دو عالم، جان قرآن، روح قرآن، جان ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تعظیم اور توقیر کی طرف توجہ کرائی گئی. اس میں 206 آیات ہیں، اس میں 24 رکوع ہیں، اس میں کلمات 3325 ہیں، اور اس میں حروف 14010 ہیں. سورہ الاعراف پہلا رکوع. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. وکم من قرية اهلکناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. سورہ الاعراف رکوع نمبر 1. ترجمہ کنز الایمان. اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت. اے لوگو، اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہو.
اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا، یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔ اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی ان زیادتیوں کو بدلا جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ یعنی ٹھکانہ دیا، اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 1 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ الف لام میم صاد، ان کے حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ الف لام میم صاد یہ پوری آیت ہے، یہ آیت نمبر 1 ہے، اور اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، کوئی مفہوم نہیں بیان کر سکتا، کوئی تشریح نہیں بیان کر سکتا کہ جو یہ کہے کہ یہی عین حق ہے، یہی مراد ہے عز اسمہ کی، اور یہی مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ البتہ میں نے تفسیر ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت مفتی احمد یار خان، مفتی محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر جلد اول میں یہ بات پڑھی ہے، اور انہوں نے اس کو ایک بڑے مضبوط حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکریوں کو بولنے کی زبان عطا کی ہے، اسی طرح یہ حروف مقطعات بعد اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ حروف مقطعات کلام کرتے ہیں، اور ان کو اپنے راز اور اپنی شان اور اپنے اسرار بتاتے ہیں۔ انہی اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کامل حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، جنہوں نے ایک اپنے خلیفہ، ان کے ایک خلیفہ ہیں شیخ سلجماسی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ سلجماسی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کو جمع کیا تو اس کا نام انہوں نے ابریز رکھا۔ وہ جو کتاب ابریز ہے اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہے خزینہ معارف کے نام سے، ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے راولپنڈی۔ اس میں انہوں نے حروف مقطعات پر گفتگو بھی کی ہے، اور حروف مقطعات کے معنی بھی بیان کی ہیں، اور ان کے مطالب بھی بیان کیے، اور اس کے اسرار بیان کیے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یسرن القرآن کا قاعدہ بھی کسی انسان سے نہیں پڑھا، لیکن یہ پورے قرآن کے حافظ بھی تھے اور احادیث کے حافظ بھی تھے۔ یہ احادیث رسول پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کسی انسان کے سامنے زانوِ تلمذ بھی نہیں طے کیا اور اس کے باوجود احادیث پڑھاتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور آپ تفسیر پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں؟ فرمایا کسبت بصدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے علم حضور کے سینے مبارک سے حاصل کیا ہے۔ تو الف لام میم صاد اس کا ترجمہ انہوں نے بھی ارشاد فرمایا، اور حضرت امام محی الدین ابن عربی نے بھی اس پر ارشاد فرمائی ہیں باتیں، اور اسی طریقے سے اور کئی علماء ہیں جنہوں نے ان کے اوپر اپنی آراء اور اپنی تفاسیر، یا جو انہیں اللہ نے اپنی شان ان کی جھولی کے مطابق علم عطا کیا ہے تو وہ انہوں نے اس کا علم ظاہر کیا ہے۔ شوق رکھنے والے حضرات وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک ترجمہ اس میں سے میں
اس وقت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بحقیقتہ الحال. الف سے مراد ہے اللہ، لام سے مراد ہے للہ، میم سے مراد ہے من اللہ. اللہ، للہ، من اللہ، اور صاد سے مراد ہے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے، اللہ کی جانب سے درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کا ترجمہ ہے. دوسرا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہم، الف لام سے مراد ہے اللہم، اللہم منی، اللہم منی، میم سے مراد ہے منی، الف لام سے مراد ہے اللہم، اللہم میم سے مراد ہے منی صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ میری طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما. یہ صلی علی الانبیاء، تمام انبیاء پر درود نازل فرما. چونکہ اس صورت کے اندر باتیں ہی سارے انبیاء کی ہونی ہیں اور حضور کی باتیں ہونی ہیں، ایمان برسالت کی باتیں ہونی ہیں، تو اس لیے اس صورت کے شروع میں حروف مقطعات اور آیت مقطعات لا کر یہ بتا دیا کہ لوگوں تم رسول کی عظمت اور تم رسول کے مقام کو کیا جانو. میں رسول کے ساتھ ایک جملہ میں نے بولا ہے الف لام میم صاد. تم رسول کو کبھی اپنے جیسا نہ سمجھنا. زندگی بھر تم اس جملے کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہو، اس کی تشریح نہیں کر سکتے ہو. جو میں نے اپنے نبی کے ساتھ بات کی، جب میں جانوں یا میرا نبی جانے، تو اس کا مطلب ہے میرا نبی تمہارے جیسا نہیں، تم میرے نبی جیسا نہیں، میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ یہ کتاب تمہاری طرف اتاری گئی ہے، تمہارا جی اس سے نہ رکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے کافروں کی عادتوں کو تو جانتے ہی تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو نہیں مانتے. پچھلے رکوع میں یہی بات ہوئی نا، ماں باپ کا ادب کرو. تو جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتے تھے تو ان کو اس چیز کی بات بتائیے. جو ماں باپ کی نہیں مانتے، جن کے نزدیک رشتوں کا تقدس نہیں ہے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو میں اگر حق کی بات بتاؤں گا، جو 360 بتوں کو ماننے والے ہیں، میں ان کو ایک رب کی بات بتاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی بھی نہ مانے، انکار نہ کریں. تو جب قرآن حضور پر نازل ہوا تو حضور کا دل اس بارے میں یہ سوچنے لگا کہ کیسے ہوگا. میں اکیلا ہوں اور کوئی ہے بھی نہیں، پورا مکہ ایک طرف، سارے کافر ایک طرف، ہر طرف انکار والے ہی لگتے ہیں. پتہ نہیں کوئی اقرار کرے گا نہیں کرے گا. تسلی دی محبوب، فلا یکن فی صدرک حرج، اپنے دل کو نہ روکو، دل میں یہ تسلی رکھو. لتنذر بہ، ڈراؤ اس بستی والوں کو، یہ قرآن کے ذریعے ڈراؤ، آگاہ کرو قبل از وقت. وذکری للمؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے یہ قرآن. آپ جب بات کرو گے تو میں پروانے اس شمع کے لیے پیدا کرتا چلا جاؤں گا. محبوب آپ شمع بن کر قرآن کے نور سے ذرا مکے کے اندھیروں میں شمع تو قرآن کی جلاؤ. پھر پروانہ دیکھو، صدیق بھی آتا ہے، علی بھی آتا ہے، پھر خدیجۃ الکبریٰ اس کے ارد گرد، شمع کے ارد گرد پروانہ بن کے نثار ہوگی. تو آپ قرآن کو پڑھیے، تسلی. تو گویا قرآن کی تبلیغ کے لیے تسلی حضور کو دی جا رہی ہے، اور فرمایا مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ مسلمانوں تم قرآن کو سنانے میں بھی نہ ڈرو نہ جھجکو. آج اسی لیے ہم نے یہ دورہ تفسیر الحمدللہ اعلی ذالک رکھا ہے کہ آج ہم لوگ بہت ساری دوسری تفصیلات میں مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے. حضور کو خوشی اس بات سے ہوتی تھی کہ کوئی قرآن سنائے اور میں سنوں. تو ہم نے سوچا آؤ آج حضور کو راضی کرنے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا کلام حضور کو سنائیں. پورا مہینہ روزانہ ایک پارہ سنائیں. فرشتے یہاں سے جب کاغذات لے کر مدینے پہنچیں گے، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، رب پوچھے گا میرے امتی میرے محبوب کے میلاد کے مہینے میں میرے رب پوچھے گا میرے محبوب کے امتی میرے محبوب کے میلاد کے مہینے میں کیا کرتے تھے. فرشتے بولیں گے کچھ قرآن سن رہے تھے، کوئی سنا رہا تھا. مولا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں،
گناہوں میں، عمل تو ان کے ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ قرآن کے حضور بیٹھ گئے ہیں، قرآن کے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کے عمل تو ٹھیک نہ تھے، لیکن مولا انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ وہ خواتین بھی آئیں، مرد بھی آئے، مل کر تیرا قرآن سن رہے تھے، سنا رہے تھے۔ تو دیکھو دوستو کتنا کرم ہوگا، کس طرح وہاں پر بات ہوگی۔ دعا کرو کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا ان جنابوں میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس لیے فرمایا اے لوگو اتبعوا ما انزل الیکم، لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کو چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ ہمارا حاکم قرآن ہے، ہمارا حاکم قرآن ہے، ہمارا ہادی قرآن ہے، ہمارے پاس رب کی نشانی قرآن ہے، رسول کی نشانی آل رسول ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جاتے ہوئے رسول نے یوں کیے فرمان دو، آل رسول کا ساتھ ہو اور ہاتھوں میں قرآن ہو۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ تمہیں برکتیں دے گا، یہ تمہیں نبی سے ملائے گا، یہ تمہیں صحابہ سے ملائے گا، یہ تمہیں اولیاء سے ملائے گا۔ اولیاء کا ادب قرآن میں ہے، صحابہ کا ادب قرآن میں ہے، اہل بیت کا ادب قرآن میں ہے، انبیاء کا ادب قرآن میں ہے، ملائکہ کا ادب قرآن میں ہے، توحید قرآن میں ہے، رسالت قرآن میں ہے، ایمان بالآخرت قرآن میں ہے۔ پھر فرمایا فَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، وہ بے شمار بستیاں ہم نے برباد کی۔ میں تو کائنات بنائی تھی بسانے کے لیے، لیکن جب کوئی کائنات میں میرے نبی کو نہیں مانتا، میرے قرآن کو نہیں مانتا، میری کتابوں کو نہیں مانتا، تو پھر میں ان کو برباد کرتا ہوں۔ کس طرح؟ ارے ہر وقت کوئی وقت ہوتا ہے نا برباد کرنے کی، عذاب آنے کی کوئی نشانی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی گستاخ ہو جاتا ہے تو میں اسے پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، اس وقت اس پر عذاب بھیجتا ہوں۔ فجاء باسنا بیاتا او ہم قائلون، رات کے وقت سو رہے ہوتے ہیں تب میں ان کو عذاب ڈالتا ہوں کہ ان کو بچنے کی مہلت بھی نہ مل سکے، توبہ کرنے کی مہلت بھی نہ مل سکے۔ راتوں کے وقت زلزلے بھیجے، راتوں کے وقت چنگاڑیں بھیجی، راتوں کے وقت میں نے عذاب بھیجے نبیوں سے دور ہونے والے پر، نبیوں کی گستاخی کرنے والوں پر۔ او ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت وہ قیلولے کر رہے تھے، سو رہے تھے، اس وقت بھیجا کہ وہ نہ توبہ کر سکیں نہ ان کو کچھ۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبیوں کی بے ادبی سے بچائے، قرآن کی بے ادبی سے بچائے۔ اور پھر بتایا کہ یہ لوگ جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے یاد رکھنا قیامت والے دن، قیامت کی بات کی، قیامت والے دن والوزن یومئذ الحق، قیامت کا وزن بڑا حق ہے، یہ یاد رکھنا۔ کس چیز کا وزن؟ کس چیز کا وزن؟ اعمال کا وزن۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اور اس کا وزن کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو ذرا، قیامت کے اندر وزن کتنے ہوں گے اور تول کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی ترازو کے ایک پلڑے میں سارے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو رکھ دیا جائے، ایسا کوئی ترازو ہو جس میں سارے آسمان اور زمین سارے ایک پلڑے میں ہو جائیں، اور دوسرے پلڑے میں فقط ایک بار ایمان والا یہ کلمہ پڑھے، مسلمان یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مسلمان کا پڑھا ہوا وہ کلمہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، آسمان اور زمین کا وزن ہلکا ہو جائے گا، کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، والوزن یومئذ الحق۔ ایک بات یاد آ گئی ہے والوزن کے حوالے سے، تو مجھے چونکہ بات انبیاء کی کرنی ہے، قرآن مجید کا بھی سورہ الاعراف کا عنوان بھی یہ ہے، تو چلو یہ بات بھی ہو جائے۔ میدان محشر کے احوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو برائیاں ہی برائیاں نکلیں گی، برے اعمال ہی برے اعمال نکلیں گے، کوئی نیکی نہ نکلے گی، ہوگا وہ مسلمان۔ تو مجھے فرشتے آ کے بتائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی پھنس گیا برے طریقے سے۔ کیا ہوا؟ اس کا جو نامہ اعمال تولا ہے اس میں تو برائیاں ہی برائیاں نکلی ہیں اور کوئی نیک عمل نہیں نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو پہچان لوں گا، میں اٹھوں گا، میں جاؤں گا اس کے نامہ اعمال کے پاس، تو میں کہوں گا فرشتوں اس کا نیکیوں والا پلڑا کہاں ہے اور اس میں کچھ ہے؟ فرشتے کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے، اس بیچارے کا تو نیکیوں کا عملہ پلہ خالی ہے، وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اس کا نیکیوں کا پلڑا تو خالی ہے، یہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکا۔
حضور فرماتے ہیں میں پہچانوں گا کہ یہ تو وہی ہے، پھر میں اس کے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالوں گا، یا حضور فرماتے پھر میں اپنے دامن میں ہاتھ ڈالوں گا اور کچھ کاغذ دیکھوں گا، ان کاغذوں میں سے ایک کاغذ پہ اس کا نام لکھا ہوگا، وہ نکال کر وہ کاغذ میں اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا۔ اچانک نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ وہ میری طرف دیکھ کر کوئی کہے گا مجھے پہچان نہیں پائے گا، اس کے گناہوں کے سبب وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا، وہ کہے گا او اچھے آدمی تو کون ہے، اتنی نیکی میرے ساتھ کر رہا ہے؟ میں کہوں گا میں تیرا نبی ہوں، تو نے زندگی میں ایک بار بڑی محبت سے مجھ پہ درود پڑا تھا، وہ تیرا درود میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج وہ تیرا درود تیرے کام آیا ہے۔